بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ناظرین آج ہم انشاءاللہ چکن نگٹس بنائیں گے اپنے انداز سے۔ تو اس میں جو دو مین انگریڈینٹس ہے وہ ڈبل روٹی ہے یا ٹوسٹ ہے اور چکن ہے۔ چکن ہم نے لیا ہوا ہے، یہ چکن آپ دیکھ لیں ناظرین، یہ چکن بالکل صاف ستھرا ہے، بالکل چکن کا گوشت ہے۔ اس کو ہم نے اچھی طریقے سے میں نے صاف کیا ہے اور ناظرین اس کا ہم قیمہ نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بریڈ ہے، بریڈ بھی آپ دیکھ لیں انشاءاللہ۔ یہ بریڈ جو ہے اس میں سے ہم سائڈ ہٹائیں گے اور درمیان کا حصہ چھوڑیں گے اور دونوں سے ہم اس کا کرمس نکالیں گے، اس کا چورا نکالیں گے، ٹھیک ہے ناظرین جو چکن تھا اس کا ہم نے بہترین اس طرح قیمہ بنا دیا ہے انشاءاللہ۔ اور جو ڈبل روٹی تھی یا ٹوسٹ تھا اس کو ہم نے اچھی طریقے سے اس کو میش کیا ہے، اس سے چوری بنا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ناظرین اس کو ہم اس باؤل میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں ہم یہ جو چوری ہے یہ بھی اس میں ڈالیں گے سارا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اس میں ایک چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ جائے گا، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور کالا مرچ آپ اپنے حساب سے ڈالیں، جتنا بھی آپ ڈال دیں، ایک چمچ میں نے ڈال دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک چمچ جو ہے وہ سرخ پاؤڈر ہے اس کا مرچ کا، اور ایک چمچ اس میں نمک جائے گا، ٹھیک ہے۔ ناظرین ایک چمچ ہم اس میں سویا ساس ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ ناظرین اس کو اب اچھی طریقے سے ہم اس کو مکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ چمچ سے بھی مکس کر سکتے ہیں، ہاتھ سے بھی مکس کر سکتے ہیں۔ اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اور اس سے انشاءاللہ ہم نگٹس بنائیں گے اور پھر انشاءاللہ یہ نگٹس کو ہم انشاءاللہ فرائی کریں گے، ٹھیک ہے ناظرین جو ڈو ہم نے بنایا ہوا تھا چکن قیمے سے اور بریڈ کرمس سے، اس سے ہم نے یہ نیگٹس بنائے ہیں مختلف شیپس میں، ٹھیک ہے۔ آپ بھی اس کو مختلف شیپس بنا سکتے ہیں اس طرح۔ اس کے علاوہ بھی کوئی شیپس آپ کو پسند ہو اس سے آپ بنا سکتے ہیں، کیونکہ بچوں کو جو ہے وہ ڈفرینٹ شیپس میں اس کو کھانا اچھا لگتا ہے۔ اس کے لیے آپ یہ جو مسالے والے ڈبے گھر میں رکھے ہوتے ہیں اس کا یہ ڈھکن جو ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی ہم نے ہیلپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جس نے آپ کے نگٹس سے اس حساب سے آپ انڈا پینٹ لیں۔ میں نے فی الحال ایک انڈا پینٹا ہوا ہے، آپ اپنے نگٹس کے حساب سے انڈا پینٹنا ہے۔ اس میں ہم نے نگٹس میں اس کو میں ڈبو دینا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈپ کرنا ہے۔ اور یہ بریڈ کرمز ہے، ٹھیک ہے۔ تو بریڈ کرمز چکن یہ بھی اپنے نگٹس کے حساب سے اپنا رکھنا ہے۔ ناظرین ہم نے فرائی پین میں تیل لے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ نے اس کو پہلے گرم کرنا ہے، پھر آگ کو بہت زیادہ آنچ کو کم رکھنا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کا بہترین طریقہ ہے آپ نے پہلے تیل کو گرم کرنا ہے، پھر آگ کو فلیم کو آپ نے بالکل لائٹ فریم رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو پھر اس طرح ہم اس میں ڈپ کریں گے۔ یہ جو ہے پینٹ ہوا انڈا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو اب ہم یہ بریڈ کرمس میں اس طرح ہر طرف سے اس کو ہم یہ لگائیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ طریقہ ہے، اس کو آپ نے فریش اس طرح بنانے ہیں اور اس کو گھی میں ڈالنا ہے، یہ طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ ہم نے دوسرا ڈال دیا۔ ناظرین چونکہ یہ اندر سے تو چکن قیمہ ہے، کچا ہے، اس لیے اب نے آگ کو بالکل لائٹ فلیم پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ فلیم پر آپ رکھیں گے تو یہ باہر سے تو جل جائیں گے لیکن اندر سے کچے ہوں گے۔
ناظرین اس میں تسلی یہ بندے کو ہوتی ہے، باہر سے بھی مل جاتے ہیں، ایک تو یہ اکنامیکل پڑ جاتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ بندے کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو یا اپنے گھر والوں کو صاف ستھری چیز دے رہا ہوں۔ ناظرین اسی طرح کر کر کے ہم سارے اس میں نیگٹس جو ہیں اسی طرح ڈپ کر کے اس میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ ناظرین اس طرح ایک ایک کر کے ہم اس کو گھی میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین آپ جتنا محنت کریں گے انشاءاللہ وہ زبردست آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ڈو بنانے قیمہ بنانے ہیں تو آپ نے بالکل اس کو پانی سے بالکل دور رکھنا ہے، تھوڑی سی نمی بھی اس کے لیے خطرناک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کباب ٹوٹیں گے، یہ جو نگٹس ہے یہ پھر ٹوٹیں گے، تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو بالکل جو ہے پانی سے بالکل، آپ کا جو چکن قیمہ ہے وہ پانی سے بالکل خشک ہونا چاہیے۔ اچھا ناظرین، آگ کو آپ نے دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں کہ فلیم کو آپ نے بالکل لائٹ رکھنا ہے۔ اندر سے اصل میں یہ جو نیگٹس ہے یہ اندر سے بالکل جو ہے وہ کچا ہے، کچا قیمہ اس میں ہے، تو اس جتنے ہلکے اس سے بنیں گے انشاءاللہ یہ کرسپی بھی ہوں گے اور یہ اندر سے پک بھی جائیں گے، ورنہ یہ باہر سے جل جائیں گے اور اندر سے کچے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قیمے کے لیے اور میٹ کے لیے اپنا ایک ٹائم چاہیے کہ وہ اس میں اچھی طریقے سے پک جائے۔ ناظرین اس کو ہم اس طرح ساتھ ساتھ چیک کریں گے، جو نیگٹس جو ہیں وہ نیچے سے اس کو چیک کریں گے کیونکہ اس میں ڈالنے میں ٹائم لگتا ہے، تو جو نیچے سے پک چکے ہیں ان کا جو نیچے والا سائڈ وہ پک چکا ہے، اس کو پھر آپ نے اس طرح دوسرے سائڈ پر پکانا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ ذرا تسلی کا کام ہے، تو ٹائم آپ کا لگے گا اس پر، اور تب جا کے اچھا پروڈکٹ بنے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں ناظرین یہ جو ہے یہ دوسرے سائڈ سے، دیکھو نا، یہ دوسرے سائڈ سے پک چکے ہیں۔ اب ناظرین دیکھیں جو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا ہے، کوئی اس میں نیگٹ جو ہے وہ ماشاءاللہ ٹوٹے گا نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کو اس طرح آپ نے ڈیپ فرائی کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہمارا جو میٹیریل ہے وہ بالکل کچا ہے۔ یہ بار بار میں بتا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ گھر میں بنائیں اور جو ہے بچوں کو ایسی چیز کھلائیں خدا نخواستہ ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس کو ساتھ ساتھ آپ چیک کریں گے، اور جو نیچے سے پکے ہوئے ہیں اس کو ہم نے دوسرے سائڈ پر لگانا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ نیگٹس ہمارے بالکل زبردست طریقے سے فرائی ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ذرا ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے، یہ ٹائم لیتا ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا اندر سے یہ کچے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو آپ نے بالکل ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے اور اس کو آرام سے پکانا ہے، ٹھیک ہے ناظرین یہ انشاءاللہ بالکل KFC سے کسی بھی قیمت میں کم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ ابھی ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں، آپ اس کو ذرا دیکھیں ماشاءاللہ، اس میں سے ایکسٹرا آئل نکالنا ہے۔ KFC سے کسی بھی کوالٹی میں اور لک میں کسی بھی طرح یہ کم نہیں ہے، لیکن یہ اکنامیکل ہے بہت زیادہ۔ آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا صاف ستھری چیز اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، اور آپ اس کو تسلی سے گھر میں پکا سکتے ہیں، چاہے کوئی بھی موسم ہو، آپ اس میں گھر میں بیٹھیں اور گھر میں اس کو انجوائے کریں۔ ناظرین انشاءاللہ آپ اس کو ٹرائی کریں، یہ آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ یہ آپ ضرور اس کو انشاءاللہ آپ بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے پکائیں۔ یہ ایک بہترین ریسیپی ہے، اور اگر آپ کا دل چاہتا ہے KFC نیگٹس کو کھانے کا تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر میں آرام سے بیٹھیں اور آرام سے اس کو کھا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ اس کے لک کو دیکھیں، ماشاءاللہ اس کا لک بھی بہترین ہے۔ ابھی میں انشاءاللہ اس کا اندر سے بھی آپ کو دکھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ نگٹس ہمارے بالکل ریڈی ہے، آپ اس کے لک کو دیکھیں، یہ بالکل بہترین ہے، زبردست طریقے سے یہ تیار ہے، اندر سے بالکل پکے ہوئے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے لیے اندر سے اس کو یہ کاٹا ہوا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے
नाज़रीन इसको आप चाय के साथ, केचप के साथ या सॉस के चिली सॉस के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या नाज़रीन आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें, आपको तसल्ली होगी कि आप अपने बच्चों को साफ़ सुथरी चीज़ खिला रहे हैं। नाज़रीन रेसिपी पसंद है तो काइंडली इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें। नाज़रीन हमारी हौसला अफजाई होगी, इसलिए हम आपके लिए नए नए रेसिपीज़ इंशाअल्लाह पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन।